پورے ہال میں ہنگامہ سا سما ہو گیا تھا۔ دلہن بنی نشا کو دیکھ کر سب لوگوں کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی تھیں۔ شادی فضا کی ہو رہی تھی اور دلہن بالاج کے برابر میں نشا بن کر بیٹھی تھی۔ کوئی تو گڑبڑ ہے۔ عورتیں ایک دوسرے سے آپس میں اشارے کر رہی تھیں۔ بالاج کے چہرے پہ بے نیازی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی ہونے والی دلہن کون ہے۔ نہ اس نے نام پر توجہ دی تھی اور نہ ہی شکل پر، کیونکہ یہ مکمل ارینج میرج تھی۔ وہ ان باتوں سے بے خبر تھا کہ شادی ہال میں کیا ہنگامہ بپا ہے۔ خود اس کے ماں باپ نہایت طیش اور غصے میں نظر آ رہے تھے۔ بامشکل حسن صاحب نے اپنی بیگم کو چپ کروا رکھا تھا، ورنہ تو وہ بارات واپس لے جانے کو تیار تھیں، لیکن وہ اس دھوکے کو کسی طور پر قبول نہیں کر پا رہی تھیں۔ دلہن بنی نشا کا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن اس وقت جس پریشانی میں اس کے ماں باپ تھے، وہ چاہ کر بھی اس نکاح سے انکار نہ کر سکی تھی۔ نظر جھکائے بالاج کے پہلو میں بیٹھی تھی، تبھی اس نے ماں کو اشارہ کیا، جلدی کریں، کتنی دیر ہو گئی ہے، رخصتی کروائیں، میں بیٹھے بیٹھے تھک گیا ہوں۔ اس کے ماتھے پر شکن تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو شادی سے دور بھاگتے ہیں۔ 32 سال کا ہونے کے باوجود ابھی تک کنوارا تھا۔ اپنے ڈاکٹر پروفیشن کے بارے میں اتنا سیریس تھا کہ اسے کسی دوسری چیز کے بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ ابھی بھی اسے لندن میں ایک اہم سیمینار میں شرکت کرنی تھی، لیکن ماں باپ نے اعلان کر دیا، جب تک شادی نہیں کرو گے کہیں نہیں جا سکتے۔ وہ بھی تنگ آ گئے تھے۔ اس عمر میں بالاج کی 3-4 بچے ہوتے، خانزادہ ہاؤس میں رونق ہوتی، چہل پہل، لیکن اب صرف خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ وجہ تھی بالاج خانزادہ کی شادی سے مسلسل انکار۔ پھر اس دن بھی وہ سب لاؤنج میں جمع تھے جب راہیلہ بیگم نے وہ تصویر اس کے سامنے رکھی۔ نازک سی لڑکی تھی۔ بالاج نے زیادہ غور بھی نہ کیا۔ یہ دیکھو یہ لڑکی کیسی ہے، خدا کے لیے مان جاؤ بالاج، کیوں مجھے ستا رہے ہو؟ اس کی ماں کی آنکھوں میں التجا تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، کر لیجیے آپ اپنی منمانی، لیکن شادی کرتے ہی مجھے لندن جانا ہے۔ شادی کی بیڑیاں میرے پاؤں میں ڈالنے سے پہلے میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ آنے والی کبھی بھی یہ مطالبہ نہ کرے کہ مجھے وقت نہیں دیتے یا پھر عام شوہروں کی طرح میرے پاس بیٹھ کر میرے حسن کے قصیدے نہیں پڑھتے، کیونکہ ان فالتو باتوں کا وقت نہیں ہوتا میرے پاس۔ اگر کل کو کوئی لڑائی جھگڑا کیا یا پھر کسی معاملے میں مجھے تنگ کیا تو میں 2 منٹ نہیں لگاؤں گا اسے فارغ کرنے میں۔ اس بات پر راہیلہ بیگم نے اسے گھور کر دیکھا۔ اچھا ایسے تربیت کی ہے میں نے تمہاری؟ غلط بات ہے یہ بالاج، بہت چاہت سے میں اسے بیاہ کر اس گھر میں لے کر آؤں گی، اس لیے تمہیں اس کی قدر بھی کرنی ہوگی۔ انہوں نے پہلے ہی اس پر واضح کر دیا۔ یوں 2-3 مہینے میں ہی سارے معاملات طے ہو گئے تھے۔ لڑکی ابھی یونیورسٹی پڑھ رہی ہے، 2 بہنیں ہیں، ایک چھوٹا بھائی چھوٹی والی کالج میں جبکہ بڑی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے۔ چھوٹی سی فیملی تھی۔ انہیں گھرانہ بہت پسند آیا، خاص طور پر لڑکی، نازک دبلی پتلی بے تحاشا خوبصورت۔ لڑکی کا نام فضا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر خوش ہو گئیں۔ بالاج کے ساتھ یہ لڑکی بالکل پرفیکٹ رہے گی، لیکن تبھی سفید یونیفارم میں ملبوس ایک دوسری لڑکی نے لاؤنج میں قدم رکھا تھا۔ دھوپ کی وجہ سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا، لیکن اس لڑکی کو دیکھ کر وہ پلکیں جھپکنا بھول گئیں۔ گہری سبز آنکھیں، گوری چٹی رنگت، چہرے پر بلا کی معصومیت، لیکن لڑکی فضا کی نسبت عمر میں کم تھی۔ یہ کون لڑکی ہے؟ وہ کھوئی کھوئی سے لہجے میں کہہ رہی تھیں۔ راہیلہ بہن، یہ ہماری چھوٹی بیٹی ہے نشا، ابھی کالج میں پڑھ رہی ہے۔ نشا دھیرے سے سلام کیا، پھر کمرے میں چلی گئی، لیکن وہ لڑکی بھی بے تحاشا خوبصورت تھی، خاص طور پر اس کی آنکھیں سبز رنگ کی جو دیکھنے والے کو فوراً ہی اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتی تھیں۔ خیر، فضا کو پسند کر کے انہوں نے شادی کے سارے معاملات طے کر لیے تھے اور آج بارات لے کر ہال میں پہنچ گئے تھے طے شدہ وقت کے مطابق، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ ایک بڑا ہنگامہ اس شادی ہال میں ان کا منتظر ہوگا۔ جب حسن صاحب نے انہیں آ کر بتایا بڑی بیٹی کا نہیں، وہ لوگ چھوٹی بیٹی کے ساتھ بالاج کا نکاح کر رہے ہیں، وہ پوچھ کے تھک گئیں کہ آخر کیا معاملہ ہے، کیا بات ہو گئی۔ لیکن حسن صاحب نے کچھ نہ بتائے، کچھ نہ کہے، بس انہیں خاموش رہنے کا کہا۔ وہ نہایت غصے میں تھیں، بس نہ چل رہا تھا کہ ابھی بارات لے کر واپس لوٹ جائیں۔ انہیں اپنے سمدھیانے پر شدید غصہ آیا۔ بالاج ان سب باتوں سے بے نیاز خاموش بیٹھا تھا۔ اس نے ابھی تک اپنے پہلو میں بیٹھی دلہن دیکھی بھی نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ دلہن فضا ہے یا نشا، لیکن ماں باپ دونوں کا رویہ گھبراہٹ اور غصہ لیے ہوئے تھا۔
یہ سمجھ سے باہر تھا کہ وہ دونوں اس قدر غصے میں کیوں لگ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد رخصتی کا شور ہوا۔ نشا جو پہلے ہی لرز رہی تھی، رخصتی کے وقت اور بھی خوف اور ڈر اس کے وجود پر چھایا ہوا تھا۔ تبھی اس کے باپ نے کان میں سرگوشی کی، تمہاری بڑی بہن نے تو منہ کالا کر دیا میری بچی، لیکن تم ایسے نہ کرنا۔ اگر تمہارے سسرال والے کچھ الٹا سیدھا کہیں تو چپ کر کے برداشت کر لینا۔ وہ شدید ذہنی اذیت سے گزر رہی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ کانپتے دل اور خوف زدہ وجود لیے وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ بالاج کا لمبا چوڑا سراپا تھا، عمر میں بھی وہ اس سے بہت زیادہ بڑا تھا۔ وہ تقدیر کے اس فیصلے پر حیران تھی، نہ فضا یہ سب کچھ کرتی اور نہ ہی اس کے ساتھ یوں اچانک یہ سب ہوتا۔ رخصتی کے وقت ایک آنسو اس کی آنکھ سے نہ نکلا کیونکہ دماغ پھٹنے کو ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، لیکن راحیلہ بیگم غصے سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ گھر جا کر خوب لڑائی جھگڑا ہونے والا تھا ان دونوں میاں بیوی کا، کیونکہ یہاں تو اپنا غصہ نکال نہیں پائیں، لیکن گھر جاتے ہی وہ اپنے شوہر کو خوب سنانے والی تھیں۔ یہ کیا طریقہ ہے حسن صاحب ان کا؟ رشتہ انہوں نے بڑی والی کا طے کیا اور رخصتی چھوٹی والی کی کر دی۔ بجائے انہیں ذلیل کرنے کے، انہیں باتیں سنانے کے، آپ ان کی بات مان کر چھوٹی والی کو رخصت کر کے لے آئے۔ میرے بالاج کے لیے کیا ہم اتنے گئے گزرے ہیں؟ میرا بیٹا ہیرا ہے، ہیرا۔ اسے لڑکیوں کی کمی نہیں تھی۔ میں نے ان کی بیٹی کا رشتہ لیا، یہ میرا احسان تھا ان پر۔ وہ غصے سے چیخنے لگیں۔ باہر تھوڑے بہت مہمان جمع تھے، اس لیے وہ دونوں کمرے میں آ کر جھگڑا کر رہے تھے۔ حسن صاحب نے راحیلہ بیگم کو گھور کر دیکھا۔ ہاں تو کیا کرتے، وہ غریب لوگ، اپنی بڑی بیٹی نے تو ان کا منہ کالا کر دیا، گھر سے بھاگ گئی۔ عزت کا معاملہ تھا، اس لیے چھوٹی کو رخصت کروا کے لے آیا، جو مجھے صحیح لگا۔ ان کی بھی عزت بچ گئی اور ہماری بھی، لیکن یہ بہت غلط بات ہے۔ اگر بالاج کو یہ پتہ چل گیا تو وہ ایک منٹ بھی اس لڑکی کو برداشت نہیں کرے گا۔ تبھی ایک دم دروازے پر کھڑا بالاج کمرے میں آیا۔ یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ کیا دلہن گھر سے بھاگ گئی تھی؟ اتنے بے غیرت لوگوں میں رشتہ طے کیا آپ لوگوں نے میرا؟ کم از کم لڑکی کا کردار تو دیکھ لیا ہوتا، وہ کس کریکٹر کی مالک ہے۔ حسن صاحب کو غصہ آیا تھا۔ وہ جس بات کو چھپانا چاہ رہے تھے وہ بالاج کو پتہ چل گئی تھی، حالانکہ اس کی خاموشی بتا رہی تھی کہ وہ اس معاملے سے انجان تھا۔ راحیلہ بیگم غصے سے کہنے لگیں، تو اور کیا، میں بھی تو تمہارے باپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ عین نکاح کے وقت ان کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی تو انہوں نے چارے کے طور پر چھوٹی بیٹی کو استعمال کیا، بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی مانتے، ہمیں سچائی بتاتے، چھوٹی کا نکاح کر دیا۔ راحیلہ بیگم اسے سچائی بتا رہی تھیں، اس کی بھویں تن گئیں۔ او تو یہ بات ہے، میں بھی کہوں کہ شادی ہال میں سب لوگ اتنے تعجب میں کیوں ہیں؟ ننھا بچہ تو نہیں ہوں میں۔ اگر یہ سچائی ہے تو آپ نے چھوٹی والی کی کیوں رخصتی کروائی؟ میں ہرگز اسے بیوی تسلیم نہیں کروں گا، یہ دھوکہ دیا ہے ان لوگوں نے۔ اب یہ بھی واپس اپنے گھر جائے گی؟ وہ چیختا ہوا باہر نکلا۔ غصہ اتنا تھا کہ سامنے کچھ دکھائی بھی نہ دیا۔ وہ لاؤنج میں آیا۔ گھر کے معاملات کا کسی کو علم نہیں تھا، لیکن کچھ لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کیا صورتحال چل رہی ہے۔ نشا جو لمحے پہلے لاؤنج میں بیٹھی تھی، اسے گھر کی ایک عورت نے بالاج کے کمرے میں بٹھا دیا کیونکہ اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، چکر آ رہے تھے۔ وہ غصے میں اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ پیچھے راحیلہ بیگم اور حسن صاحب بھی تھے۔ بالاج نے اس پر نفرت بھری نگاہیں جمائیں۔ جو دلہن بنی خاموش بیٹھی تھی، اس کی بڑی بہن نے تو اپنے خاندان کے منہ پر کالک مل دی تھی، یقیناً یہ لڑکی بھی اس کیٹیگری کی ہوگی۔ چلو اٹھو، اب تمہاری بھی جگہ نہیں ہے اس گھر میں ہرگز تمہیں یہاں برداشت نہیں کروں گا۔ اتنا بڑا دھوکہ، وہ بھی بالاج خانزادہ کے ساتھ۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ حسن صاحب نے اسے گھور کر دیکھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ایسا کچھ نہیں کرو گے بالاج، یہ میرا حکم ہے۔ انہوں نے بیٹے کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا۔ ہرگز نہیں بابا، میں اس گھر میں اس لڑکی کو برداشت نہیں کروں گا۔ میں ایسے لوگوں کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناؤں گا جن کے لیے غیرت و عزت بہت معمولی باتیں ہیں۔ نشا جو پہلے ہی اچانک ہونے والی شادی پر شدید ڈپریشن اور پریشانی میں تھی، بالاج کے غصے کو دیکھ کر وہ مسلسل کانپ رہی تھی۔ اس کی ذہنی اذیت حد سے سوا ہو گئی تھی۔ راحیلہ بیگم بھی خوش ہو رہی تھی کہ اچھا ہے ان لوگوں کو بھی ایسی ہی بدنامی سہنی پڑے۔ بڑے عزت دار بن رہے تھے، حال میں یہ نہیں پتا تھا کہ بڑی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ بالاج نے جو فیصلہ کیا ہے بالکل ٹھیک ہے۔ حسن صاحب، آپ اسے مت روکیں،
وہ مزید اسے بھڑکا رہی تھیں۔ چلو لڑکی نکلو اس گھر سے، میں تمہیں ابھی اور اسی وقت، خاموش ہو جاؤ تم، خبردار جو ایک لفظ بھی منہ سے نکالا۔ حسن صاحب کے چلانے پر وہ غصے سے انہیں دیکھنے لگا، لیکن اچانک ہی نشا جو بیڈ کے کنارے کھڑی بری طرح ڈری ہوئی تھی وہ لہرا کر زمین پر گر پڑی۔ راحیلہ بیگم نے تنفر سے اس لڑکی کو دیکھا، لیکن بالاج ایک دم ہی چونکا تھا۔ دلہن بنی نشا کی ناک سے خون نکل رہا تھا، وہ بے ہوشی کی حالت میں زمین پر پڑی تھی۔ شدید شاک کی کیفیت میں ہی وہ ہیمریج کا شکار ہوئی تھی۔ بالاج جو اپنے ساتھ ہونے والے دھوکے پر شدید برہم تھا، لیکن اب اس لڑکی کو ایسی ایمرجنسی کی حالت میں دیکھ کر اس کے اندر کا ڈاکٹر جاگ گیا تھا۔ وہ فوراً ہی اس کی طرف بڑھا تھا، جبکہ حسن صاحب شدید پریشانی میں بالاج سے کہنے لگے، کیا ہوا ہے اس لڑکی کو؟ اس کی ناک سے خون کیوں نکل رہا ہے اور یہ بے ہوش کیوں ہوئی ہے؟ ان کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے وہ کہنے لگا، اسے ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا بابا، میڈیکل ایمرجنسی ہے۔ بالاج نے فوراً ہی اسے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ وہ نازک وجود پھول سے بھی زیادہ ہلکا تھا، اس کے وجود سے عجیب سی خوشبو آ رہی تھی۔ بالاج حیران تھا، جیسے ہی اسے خود سے قریب کیا تو وہ اسے بہت ہی اپنی سے لگی۔ اس وقت مکمل ہوش و حواس سے بیگانہ وہ اس کے بازوؤں میں جھول رہی تھی، جبکہ سارے مہمانوں میں کھلبلی مچ گئی کہ اچانک دلہن بے ہوش ہو گئی۔ شاید کوئی خطرناک صورتحال بن گئی ہے۔ وہ فوراً ہی اسے لے کر اپنے ہاسپٹل چلا آیا۔ وہ جانتا تھا ایسا کیوں ہوا ہے۔ یہ لڑکی شدید ڈپریشن اور شوق میں مبتلا تھی۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے شاید اس کا نازک سا دل اس سچویشن کو قبول نہیں کر پا رہا تھا، اور نہ ہی دماغ، اسی لیے ایسا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میڈیکل ٹریٹمنٹ دینے کے بعد اسے ڈرپ لگا دی گئی۔ ریلیکس کرنے کے لیے ایک انجیکشن بھی لگا دیا گیا تاکہ چند لمحے وہ پرسکون نیند لے لے۔ نرسنگ اسٹاف نے فوراً ہی اس کے سارے کپڑے زیورات وغیرہ اتار کر ہاسپٹل میں آئی راحیلہ بیگم کے حوالے کر دیے۔ ہسپتال کے کپڑے پہنے وہ بیڈ پر لیٹی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بالاج اسے دیکھنے کے لیے آیا۔ ابھی چند گھنٹوں پہلے ہی لڑکی اسے بہت بری لگ رہی تھی، زہر سے بھی زیادہ۔ وہ اس لڑکی کو نہ صرف گھر سے بلکہ اپنی زندگی سے بھی نکال دینا چاہتا تھا، لیکن اب وہ بیڈ پر لیٹی بے بسی کے عالم میں اسے اپنے دل کے قریب محسوس ہو رہی تھی۔ وہ حیرت زدہ سا رہ گیا۔ بہت چھوٹی اور بہت نازک سی لڑکی تھی، بمشکل 19 سال کی ہوگی۔ گھنی سیاہ پلکیں بڑی حسین تھیں، ابھی تک گلابی لبوں پر لپسٹک جمی ہوئی تھی۔ تبھی اس کی نظر اس کے حنائی ہاتھوں پر پڑی۔ سمپل سی مہندی لگی ہوئی تھی، بالکل گول اور کچھ انگلیوں پر۔ یہ دلہنوں والی مہندی ہرگز نہیں تھی۔ ظاہر ہے وہ شاید اپنی بہن کی شادی میں تیار ہوئی ہوگی، اپنے شوق پورے کیے ہوں گے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ بہن کی جگہ وہ خود ہی رخصت ہو کر اس شخص کے ساتھ چلی جائے گی جسے وہ اپنا بہنوئی سمجھ رہی ہے۔ تقدیر نے ان دونوں کے ساتھ عجیب کھیل کھیلا تھا، لیکن بالاج کے دل میں فضا کے لیے نہ کوئی چاہت تھی نہ ہی محبت، کیونکہ اس نے ارینج میرج کی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دیکھتا رہ گیا۔ ایک ہاتھ میں جو چادر سے باہر تھا اس نے دھیرے سے چھو کر اسے اندر کر دیا۔ تم کتنے خود غرض ہو عمیر، میں نے تمہاری خاطر گھر کی 4 دیواری پار کی، والدین کو دھوکہ دیا، پالر سے سیدھی تمہارے ساتھ یہاں چلی آئی اس فلیٹ میں، اور تم ابھی بھی نکاح کرنے کے بہانے بنا رہے ہو۔ فضا کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کے دونوں ہاتھوں میں مہندی سجی ہوئی تھی، پاؤں بھی مہندی سے لال ہوئے پڑے تھے۔ یہ مہندی کسی اور کے نام کی لگی تھی، لیکن اس کے دل پر جس کا نام لکھا تھا اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اسی کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ عمیر جو اس کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہ اسے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کی خاطر گھر سے بھاگنے پر تیار ہو گئی۔ پالر سے سیدھی عمیر کی گاڑی میں بیٹھ کر وہ اس کے ساتھ فلیٹ پر چلی آئی۔ عمیر کے والدین دبئی میں مقیم تھے، جبکہ وہ یہاں پڑھائی کی خاطر اکیلا ہی رہتا تھا۔ بڑا ہی آوارہ اور ماں باپ کے پیسوں پر عیاشی کرنے والا نوجوان تھا، لیکن فضا ان باتوں سے ناواقف تھی۔ وہ تو اسے شدید محبت کرنے لگی تھی، اتنی محبت کہ اسے عمیر کے علاوہ کوئی نظر ہی نہ آتا۔ اب جب اسے پتہ چلا کہ والدین نے ایک بڑی عمر کے شخص جو کہ پیشے سے ڈاکٹر ہے اس کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر دیا ہے تو وہ حد سے اکھڑ گئی۔ پہلے تو ماں کے سامنے صاف انکار کر دیا، لیکن ماں نے بھی اسے خاموش کروا دیا۔ ایک ڈاکٹر کا رشتہ آیا ہے، اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھو، ساری زندگی عیش کرو گی، تمہارا شوہر تمہیں بہت خوش رکھے گا فضا، میں ہرگز اس رشتے سے انکار نہیں کروں گی۔ یہ سن کر تو وہ اور بھی پاگل ہو گئی کہ لڑکے کے گھر والوں کو بہت جلدی ہے، وہ محض 2-3 مہینے میں ہی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کے پاس وقت نہیں تھا، وہ ہر حال میں
صرف عمیر سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عین بارات والے دن گھر سے بھاگنے پر مجبور تھی۔ نشا جو خود بھی پڑھنے کی شوقین تھی، رات دن پڑھائی میں مصروف رہتی، اسی کوئی خبر نہ تھی فضا کن چکروں میں پڑی ہے۔ وہ تو خوشی خوشی بڑی بہن کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ اس دن بھی وہ اپنی مہندی کا سوٹ لا کر فضا کو دکھا رہی تھی، لیکن فضا نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ کیا کروں میں تمہارے ان کپڑوں کا؟ بالکل دلہنوں جیسے کپڑے لیے ہیں، ایسا کرو میری جگہ تم دلہن بن جاؤ۔ وہ غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فضا کا یہ رویہ نشا کی سمجھ سے باہر تھا۔ امی، فضا اتنے غصے میں کیوں ہے؟ وہ حیران پریشان سی ماں کے پاس چلی آئی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہاری بہن کا، کہتی ہے کہ ابھی شادی نہیں کرنی۔ بھلا بتاؤ، 24 سال کی ہونے والی ہے، ابھی شادی نہیں کرے گی تو کیا 30 سال کی ہو جائے گی جب کرے گی؟ ابھی رشتے اچھے آ رہے ہیں، پھر بعد میں پتہ نہیں کیسے رشتے آئیں۔ ان کے چہرے سے پریشانی ٹپک رہی تھی، لیکن نشا کو تبھی اندازہ ہو گیا تھا، ہو نہ ہو کوئی بات تو ضرور ہے۔ لیکن اس معصوم کو کیا معلوم تھا کہ کچھ دن بعد اس کی جگہ وہی رخصت ہو کر جا رہی ہوگی۔ ہوش آنے کے بعد وہ ہاسپٹل سے گھر آ گئی تھی۔ وہ دوسرا دن تھا شادی کا اور وہ سہمی ہوئی کمرے میں بیٹھی تھی۔ تبھی بالاج اندر آیا۔ وہ گلابی رنگ کا ہلکا سا سوٹ پہنے بیڈ کے کونے پر خوفزدہ سی بیٹھی سر جھکا گئی۔ خوف اس کے چہرے سے ٹپک رہا تھا۔ بالاج کو اس رات اس نے چیختے ہوئے دیکھا تھا تو دہشت سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسے ایسے رویوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا تو وہ کھسک کے پیچھے ہو گئی۔ وہ حیران تھا، اسے دیکھے گیا کہ ایسی طبیعت ہے تمہاری؟ نرم لہجے میں پوچھنے لگا۔ نشا کو بولنا ہی پڑا۔ جی اب بہتر ہے۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگی ہوئی تھیں۔ کچھ کھانا ہے تو بتاؤ۔ بالاج یہ لہجے میں نرماہٹ تھی۔ وہ بڑی دلچسپی سے اس کی خوبصورت لڑکی کو دیکھنے لگا، وہ جو اس کی بیوی بن چکی تھی۔ بھلے ہی عمر میں اس سے بہت چھوٹی تھی، لیکن بے پناہ خوبصورت، اتنی کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ اس نے گہری سبز آنکھیں اٹھا کر بالاج کی طرف دیکھا تو وہ جیسے بالاج کا دل اس میں ڈوب سا گیا۔ وہ حیرت زدہ سا رہ گیا۔ اس نے آج تک اتنی خوبصورت آنکھیں اتنے قریب سے کسی کی نہیں دیکھی تھیں، اور یہ خوبصورت آنکھیں کسی اور کی نہیں بلکہ اس کی بیوی کی تھیں، جو اس وقت اس کے بالکل قریب بیٹھی تھی۔ اس کی نظروں سے خائف ہوتی نشا نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، جی مجھے بھوک نہیں ہے۔ بالاج نے کہا۔ غصہ بہت خطرناک تھا، لیکن جب وہ نرمی سے بات کر رہا تھا تو وہ اور زیادہ گھبرا گئی۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ وہ ابھی ان سب کے لیے تیار نہیں تھی؟ شادی کے بارے میں بھی تو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اچانک اس کی شادی ہو جائے گی، اور اب شاید سامنے بیٹھا اس کا شوہر اس سے ازدواجی تقاضوں کے بارے میں بات کرے، کیونکہ اس کے گھر والوں نے اور اس نے اسی لیے شادی کی تھی کیونکہ انہیں اس گھر کے لیے ایک بہو اور اپنے بیٹے کے لیے ایک بیوی کی ضرورت تھی۔ لیکن نشا کیسے سمجھاتی بالاج خانزادہ کو کہ یہ شادی ایمرجنسی میں ہوئی ہے؟ نہ وہ ذہنی طور پر تیار ہے اور نہ ہی جسمانی طور پر کوئی تعلق بنانے کے لیے آمادہ ہے۔ لیکن یہ بتانا اتنا آسان بھی نہیں ہوگا۔ پہلے ہی جو کالک فضا نے ان کے خاندان پر لگائی تھی، اس کے نشان کو مٹانا اتنا آسان نہیں تھا۔ اب وہ کوئی مزاحمت، کوئی انکار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس پوزیشن میں تھی ہی نہیں۔ یہی سوچ کر وہ سر جھکا کر وہ اس کے سامنے بیٹھی رہی۔ تبھی بالاج نے تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا تھا۔ اس کے ایک لمس پر وہ کانپ کر رہ گئی۔ اسے یوں گھبراتا دیکھ کر بالاج بے اختیار مسکرایا۔ پھر وہ نرمی سے کہنے لگا، پریشان مت ہو، میں تمہیں کوئی ذہنی اذیت دینا نہیں چاہتا۔ میں خود ڈاکٹر ہوں، تمہاری کیفیت کو اچھے سے سمجھ رہا ہوں۔ مجھے تمہارے گھر کے معاملات کا بھی علم ہو گیا ہے۔ تمہاری بڑی بہن جو بہت بے غیرت اور بے حیا ثابت ہوئی، وہ عین شادی والے دن گھر سے فرار ہو گئی۔ حالانکہ نہ میری اس سے پسند کی شادی تھی اور نہ ہی اس کے عشق میں مر رہا تھا، لیکن یہ بات مجھے بہت بری لگی کہ اس نے نہ صرف ہمارے خاندان بلکہ اپنے ماں باپ کو بھی دھوکہ دیا۔ میں نہیں سوچا تھا وہ یقیناً ایک بدکردار لڑکی ہوگی۔ نشا کو بہت تکلیف ہو رہی تھی بالاج خانزادہ کے منہ سے یہ ساری باتیں سننے میں، لیکن وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ امی ابو کا پریشان چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے سے جا ہی نہیں رہا تھا۔ وہ تو سارے مہمانوں سے دعا سلام کرتی پھر رہی تھیں، لیکن جیسے ہی ڈریسنگ روم میں آئی امی رو رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ اس نے فوراً ماں کو گلے لگایا۔ ہم برباد ہو گئے، ہماری عزت خاک میں مل گئی۔ نشا تیری بہن
ہمارے منہ پر کالک مل کر گھر سے بھاگ گئی۔ وہ سکتے کے عالم میں کھڑی رہ گئی تھیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ فضا ایسا بھی کر سکتی ہے۔ جویریہ خالہ جو سب کچھ جان گئی تھیں، امی کے سمجھانے ہوئے کہنے لگیں، یہ وقت رونے دھونے کا نہیں ہے بلکہ معاملات کو سنبھالنے کا ہے۔ ایک بیٹی نہ صحیح دوسری بیٹی ہے۔ عزت کو سنبھالنے کے لیے فوراً ہی فضا کی جگہ نشا کو دلہن بنا کر بٹھا دو، ورنہ تم اور بھائی جان بدنام ہو کر رہ جاؤ گے پورے خاندان کے سامنے۔ وہ حرافہ تو گھر سے بھاگ گئی، اب بارات آنے میں چند لمحات ہی باقی ہیں، فوراً ہی سے تیار کرا دو۔ نشا کے والدین نے فوراً معاملات سنبھالنے کا فیصلہ کیا اور وہ حیرت سے بس ان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی، منہ سے ایک لفظ تک نہ نکال پائی، کیونکہ ماں باپ کا پریشان چہرہ دیکھ کر وہ جیسے زندہ زمین میں دفن ہو کر رہ گئی تھی۔ یوں چپ چاپ دلہن بن کر بیٹھ گئی، غائب دماغی سے نکاح نامے پر سائن کیے، نہ کوئی رونا دھونا نہ وہ واویلا۔ وہ اپنے ذہن پر سارا بوجھ لیتی بالاج کے ساتھ رخصت ہو گئی، لیکن یہاں آ کر جب ان لوگوں کا رویہ دیکھا وہ اسے شدت سے اس کے ذہن پر اثر انداز ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑی، لیکن اب اس کی حالت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ بالاج اسے ریلیکس ہونے کا کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا تو وہ سکون سے بیٹھ کے کنارے پر ٹک گئی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد دروازے پر آہٹ ہوئی۔ آنے والی اس کی ساس راحیلہ بیگم تھیں۔ وہ طنز بھری نظروں سے اس کے وجود کو دیکھ رہی تھیں۔ انہیں یوں گھورتا پا کر وہ ڈر کر دوبارہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے کیوں ان کی نظروں سے وہ بہت کنفیوز ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی اس پر گولہ باری کرنے والی ہیں، لیکن وہ اس کے سامنے آ کر کہنے لگیں، دیکھو لڑکی، تمہارے گھر والوں نے تو ہمیں دھوکہ دیا تمہاری اس بدکردار بہن کی وجہ سے، ورنہ میں تو اپنے بیٹے کی بارات واپس لانے کو تیار تھی، اپنے شوہر کی وجہ سے مجبور ہوئی۔ خیر اب یہ معاملات تو پرانے ہو گئے، تم دلہن بن کر اس گھر میں آ گئی ہو، میرا دل کسی طور پر بھی تمہیں قبول نہیں کر پا رہا، لیکن میں مجبور ہوں، صرف اور صرف اپنے شوہر کی وجہ سے۔ ایسا دھوکہ میں کبھی کسی کا برداشت نہیں کرتی، لیکن کرنا پڑا، اس لیے اب تمہیں بھی میری ایک بات ماننی پڑے گی۔ ہمارے گھر میں بچے نہیں ہیں، عرصہ دراز سے 30 سال ہو گئے ہیں، اس گھر میں کوئی بچہ نہیں آیا، مجھے اس گھر میں بچے چاہیے۔ میں نے اپنے بیٹے کی شادی اس لیے کی ہے تاکہ میں جلد جلد اس کی اولاد دیکھ سکوں۔ وہ 10 15 دن گھر سے باہر رہتا ہے، کبھی اس شہر تو کبھی اس شہر، ہم دونوں میاں بیوی اکیلے ہوتے ہیں اس گھر میں۔ اب تم بھی آ گئی ہو اس گھر میں، چاہتی ہوں کہ ایک بچہ بھی جلد جلد دنیا میں آ جائے۔ یہ بے ہوش ہونے کے ڈرامے اور یہ رونے دھونے کے ڈرامے یہاں نہیں چلیں گے۔ اب تمہیں اس کے ساتھ وہی تعلق بنانا ہوگا جو ایک میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے، اس کے بعد ہی تم اس گھر میں رہ سکو گی۔ اگر 2 مہینے کے اندر اندر تم نے مجھے خوشخبری نہ سنائی میں دادی بننے والی ہوں تو یاد رکھنا میں ایسی چال چلوں گی کہ تمہیں بالاج سے طلاق دلوا کر اس گھر سے نکال دوں گی۔ ایک بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے اور دوسری طلاق کا دھبا سجا کر اپنے گھر واپس جائے گی تو سوچو تمہارے ماں باپ پر کیا گزرے گی۔ اس لیے زیادہ ڈرامے زیادہ ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بالاج تم سے کچھ ایسا کہے تو یقیناً تم اس کے سامنے کہو گی کہ میں اب اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں، یا پھر میری جسمانی کنڈیشن ایسی نہیں، لیکن میں یہ سب برداشت نہیں کروں گی۔ یاد رکھنا مجھے جلد سے جلد اپنے بیٹے کی اولاد دیکھنی ہے۔ نشا اپنے سبز آنکھیں حیرت سے پھاڑے سامنے بیٹھے اس عورت کو دیکھ رہی تھی جو اسے بری طرح ذلیل کر رہی تھی۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ تیز لہجے پر وہ ایک دم سٹپٹائی تھی۔ جی آنٹی، میں اچھی طرح سمجھ گئی ہوں۔ اس کے منہ سے یہی الفاظ ادا ہوئے تھے۔ گڈ، اگر ایسے ہی میری باتوں پر عمل کرتی رہی تو ایک دن تم میرے دل میں جگہ بنا لو گی اور پھر تمہاری اس گھر میں جگہ مضبوط ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ بڑے مزے سے چلتی بنی۔ نشا جو یہ سوچ کر ذہنی طور پر پرسکون ہو گئی تھی کہ بالاج اسے ابھی کچھ وقت دے گا، اسے کوئی جلدی نہیں اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنے کی، وہ خود بھی نہ ذہنی اور نہ جسمانی طور پر تیار تھی، لیکن اب راحیلہ بیگم کی باتوں نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ وہ کرے تو کیا کرے؟ ان کی باتیں سوچ کر پھر اسے رونا آ رہا تھا، لیکن وہ خود سے پھر کوئی پریشانی اپنے ذہن پر لینا نہیں چاہتی تھی۔ رنجیدگی سے بیٹھی رہی۔ راحیلہ بیگم نے صاف کہہ دیا کہ کوئی ڈرامے نہ کرے، طبیعت خراب کی یا پھر ایمرجنسی میں ہونے والی اس شادی کی وجہ سے۔ اب وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ سونے کی ناکام کوشش کرتی وہ کروٹ بدل کر لیٹی تھی جب کوئی دھیرے سے اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ بالاج اس کے بہت قریب تھا۔ وہ بری طرح گھبرا گئی، دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اٹھ کر اس کمرے سے باہر بھاگ جائے۔ اس کا ذہن قبول ہی نہیں کر پا رہا تھا اس اچانک ہونے والی شادی کو، تو وہ یہ سب کچھ کیسے کرے گی؟
یہ سوچ کر اسے رونا آ رہا تھا، لیکن بالاج خانزادہ موبائل میں مصروف تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ برابر میں لیٹی اس کی بیوی اس وقت جاگ رہی ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر سونے کا ڈرامہ کر رہی ہے۔ شاید وہ اس رشتے کو قبول نہیں کرنا چاہتی۔ وہ زبردستی کسی کے دل، کسی کی جسم پر مسلط ہونے والا شخص نہیں تھا، اسی لیے خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اپنا حق ہوتے ہوئے بھی وہ اسے کچھ نہ کہہ سکا۔ جبکہ نشا پریشان تھی، بالاج خود ہی اس کے ساتھ یہ سب نہیں کرنا چاہتا تو وہ خود کیسے اسے مجبور کر سکتی ہے؟ دوسری طرف راحیلہ بیگم کا خوف اسے کھائے جا رہا تھا۔ وہ صبح ان کو کیا جواب دے گی جب اس طرح کھلے ڈھلے الفاظ میں انہوں نے اولاد کے بارے میں کہا تھا؟ یقیناً وہ صبح بھی نشا سے سوال جواب کرنے والی ہیں۔ یہ سوچ کر وہ خوف زدہ سی ہو گئی تھی۔ یہ رات بڑی تلخ گزری تھی۔ عمر پلیز، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ فضا ہچکچا رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں یار؟ ہم دونوں محبت کرتے ہیں، اور پھر ایک دن بعد میں تم سے نکاح کر لوں گا، پھر ہمیشہ تمہیں یہیں رہنا ہے میرے پاس، تو پھر رشتہ قائم کرنے میں اتنی ہچکچاہٹ کیوں؟ عمر بڑے لگاوٹ سے اسے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ یہ سب کرنے میں بہت عجیب محسوس کر رہی تھی۔ تبھی دور ہوتے ہوئے کہنے لگی، لیکن نکاح سے پہلے یہ سب جائز نہیں، ہم پر گناہ ہوگا۔ کوئی گناہ نہیں ہوگا ہم پر، اور ویسے بھی 2 دن بعد میں تم سے نکاح کر لوں گا، پھر تم میری بیوی بن جاؤ گی۔ اس وقت کو اس کے مکمل رحم و کرم پر، اس کی ہر بات ماننے پر مجبور تھی۔ یہ نہیں سوچا کہ خود اپنے پاؤں پر کھلاڑی مار چکی ہے۔ اس نے نہ صرف اپنے ماں باپ کو بدنام کیا، ان کی عزت خراب کی، بلکہ چھوٹی بہن کو بھی اس مقام پر پہنچا دیا کہ وہ نہ جی سکتی تھی نہ مر سکتی تھی۔ لیکن عمر اسے ایسے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ بھلا ہاتھ آئی سونے کی چڑیا کو کیسے جانے دے سکتا تھا؟ اس لیے اسے گھیر گھار کر اپنی بات پر راضی کر لیا۔ فضا بھی مجبور تھی۔ وہ اسے مسلسل 2 دن سے نکاح کا آسرا دیے جا رہا تھا۔ آخر کار اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی، لیکن اگلی رات جو ہوا تھا اس نے فضا کے ہوش اڑا دیے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس کے ساتھ یہ سب ہوگا۔ راحیلہ بیگم تو ولیمے کی تقریب کینسل کرنا چاہتی تھیں، کیونکہ جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد وہ دل سے خفا تھیں، لیکن حسن صاحب اور بالاج نے ولیمے کا ریسپشن منعقد کیا۔ نشا ابھی تک اپنے والدین سے نہیں ملی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے والدین کس کرب سے گزرے ہیں۔ جو میکسی انہوں نے فضا کے لیے خریدی تھی اب وہ نشا نے پہن لی۔ بیوٹیشن کے جانے کے بعد راحیلہ بیگم اس کے پاس آئی تھیں، اور وہ انہیں دیکھ کر کچھ خوفزدہ سی ہو گئی۔ وہ اس کی چمکتی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گئی تھیں۔ یہ حقیقت بات تھی کہ وہ اپنی بہن سے کئی گنا خوبصورت تھی، خاص طور پر اس کی سبز آنکھیں۔ وہ اس کے سامنے آ کر کچھ لمحے اسے گھورتی رہیں، پھر کہنے لگیں، ایک بات بتاؤ مجھے، یہ ولیمے کی تقریب ہو رہی ہے، لیکن ولیمہ حلال ہوا ہے یا نہیں؟ نشا اگرچہ کم عمر تھی، لیکن ان کی بات کا مطلب اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ خاموشی سے لب کاٹتی رہی۔ راحیلہ بیگم نے اسے تیز نگاہوں سے دیکھا تھا، پھر قریب آ کر سخت لہجے میں کہنے لگیں، میں یہ تمہارے ناٹک برداشت نہیں کروں گی، اور آج رات بھی تم اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں جاؤ گی۔ انکار کرنا ہوگا اپنے ماں باپ سے۔ میں بالاج کی اولاد جلد از جلد اس دنیا میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ سن رہی ہو نا میری بات؟ ان کے غصے پر وہ سہم گئی تھی، خاموشی سے بیٹھی رہی۔ کیا کہتی؟ راحیلہ بیگم تنگ آ کر کمرے سے باہر چلی گئیں، جبکہ وہ اکیلی بیٹھ کر آنکھوں میں نمی لیے انہیں جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ لیکن تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب بالاج کمرے میں آیا۔ نشا کی حسین و معصوم خوبصورتی نے اس کا دل موہ لیا۔ وہ تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، ایسا لگ رہا ہے کہ اس کمرے میں کوئی پری بیٹھی ہے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا مسکرا رہا تھا، اور نشا حیران تھی۔ اس کی مسکراہٹ ایک جادو کا اثر رکھتی تھی۔ کیوں اتنی پریشان ہو؟ دیکھو جو بھی ہوا اسے بھول جاؤ۔ جب مجھے تمہارے ساتھ رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تو تمہیں بھی نہیں ہونا چاہیے، اور تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں ایک پڑھا لکھا میچیور انسان ہوں۔ میں تمہیں ساتھ کوئی زبردستی کے تعلق قائم نہیں کروں گا، بلکہ مکمل تمہاری رضامندی اور خوشنودی کے ساتھ تمہیں حاصل کروں گا۔ بالاج کے لہجے میں نرمی تھی۔ جب اس نے پریشانی اور ڈپریشن کی وجہ سے نشا کی وہ خطرناک حالت دیکھی تھی، اس کا انداز بدل گیا تھا۔ اس لڑکی کا جب قصور ہی نہیں تھا تو اسے قصوروار ٹھہرا کر وہ گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا تم گونگی ہو؟ بالاج کے کہنے پر وہ گھبرا گئی تھی۔ نہیں،
نہیں میں گونگی نہیں ہوں۔ اس کی گھبراہٹ پر وہ مسکرایا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو نیچے، بابا بلا رہے ہیں ہم دونوں کو۔ بالاج نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ نشا نے اپنا کانپتا ہاتھ اس کے لمبے چوڑے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس نازک سی پری کا ہاتھ تھامے وہ نیچے آ گیا تھا۔ بڑا لمبا چوڑا ریسیپشن تھا، لیکن نشا کے ماں باپ یوں بیٹھے تھے جیسے وہ مجرم ہوں، کونے میں چھپ کر سب کی نظروں سے اوجھل۔ وہ اپنے کسی رشتہ دار کو بھی ساتھ نہیں لائے تھے، کیونکہ رشتہ داروں نے وہاں ان کا ناک میں دم کر دیا تھا۔ سب کی زبانوں پر ایک ہی سوال تھا، شادی فضا کی ہو رہی تھی تو نشا کی رخصتی کیسے کر دی؟ اور فضا کہاں گئی؟ ظاہر ہے ان سب کو معلوم تھا، لیکن وہ جان بوجھ کر انجان بنتے ہوئے باتوں کے مزے لینا چاہتے تھے۔ نشا کے بابا حسن صاحب کے شکر گزار تھے، جنہوں نے ان کی عزت رکھی اور ان کی بیٹی کو رخصت کروا کر لے آئے۔ اور آج سارے مہمانوں کے سامنے وہ ان کی بہو بن کر اسٹیج پر بیٹھی تھی، لیکن راحیلہ بیگم کے انداز میں غم و غصہ تھا۔ وہ نشا کے ماں کے پاس آ کر کہنے لگیں، آج وہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، بلکہ ہم اپنی مرضی سے اسے بھیجیں گے۔ اب ہمیں بھروسہ نہیں رہا ان کی بات پر۔ وہ دونوں شرمندگی سے جیسے زمین میں گڑ گئے تھے۔ نشا کی ماں جلدی سے کہنے لگی، جی بہن کوئی بات نہیں، جب آپ اسے بھیجیں گی ہم تبھی لینے آئیں گے۔ سب کی زبانوں پر نشا کی خوبصورتی کے چرچے تھے۔ وہ تھی ہی اتنی حسین، اوپر سے اس کی سبز آنکھیں، چہرے کی معصومیت، وہ شکل سے ہی پریشان لگ رہی تھی، جبکہ بالاج اس کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ دل سے تو وہ بھی خوش تھا کہ اس کے ماں باپ نے اس کے لیے اتنی حسین و خوبصورت لڑکی ڈھونڈی تھی، لیکن سچ میں ان دونوں کی جوڑی قدرت نے ملائی تھی، ورنہ بالاج کا رشتہ تو فضا سے طے ہوا تھا۔ ریسیپشن کافی دیر تک چلتا رہا، اس لیے وہ بہت تھک گئی تھی۔ اوپر سے ایک دن پہلے جو اس کی حالت ہوئی تھی، اس نے اسے نڈھال کر دیا تھا، لیکن وہ ابھی بھی ویسے ہی تیار بیٹھی بالاج کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ اسے راحیلہ بیگم کی باتیں اچھی طرح یاد تھیں۔ وہ بھی تھکا ہارا کمرے میں آیا تو اسے اپنے انتظار میں بیٹھا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ارے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں؟ تو ابھی تک کیوں جاگ رہی ہو؟ نرم لہجے میں کہتا اس کے سامنے بیٹھا تو نشا گھبرا کر کہنے لگی، وہ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، اگر میں سو جاتی تو آپ ناراض ہو جاتے۔ یہ سن کر وہ مسکرایا تھا۔ نہیں، میں روایتی مردوں میں سے نہیں ہوں، ایک پڑھا لکھا انسان ہوں، میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہرگز ناراض نہیں ہوتا۔ ویسے میرا بیہیویئر بہت الگ تھا، یعنی کہ مجھے بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ ایک لڑکی آ کر مجھے اتنی جلدی بدل دے گی کہ میں غصہ کرنا بھول جاؤں گا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نشا نے شرما کر چہرہ جھکا لیا، حالانکہ وہ دل سے اس رشتے کی وجہ سے ذہن پر بوجھ محسوس کر رہی تھی، لیکن دوسری طرف اس کے سر پر راحیلہ بیگم کا خوف بھی سوار تھا۔ انہوں نے پہلے ہی دن اس پر واضح کر دیا تھا کہ انہیں ہر حال میں بالاج کا بچہ چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے اسے یہ سب کرنا ہوگا، ورنہ کہیں وہ اپنے بیٹے سے کہہ کر نشا کو طلاق نہ دلوا دیں۔ یہی سوچ کر وہ پریشان تھی اور بالاج کے نزدیک ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گئی، جبکہ بالاج سو چکا تھا۔ اسے رونا آنے لگا۔ وہ ایک مشرقی لڑکی تھی، وہ اپنے منہ سے یہ سب نہیں کہہ سکتی تھی، لیکن راحیلہ بیگم کا ساتھ اس کے اعصاب پر سوار تھا۔ اسے فلیٹ میں بند کر کے عمیر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، پھر رات کو ہی وہ واپس آیا۔ فضا اسے دیکھتے ہی چلانے لگی، میں پورے دن سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، کہاں تھے تم؟ تم نے مجھے جھوٹا آسرا دے رکھا ہے نکاح کا، یہ بہت غلط بات ہے عمیر۔ وہ رو دینے کو تھی۔ عمیر نے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ کون سا نکاح؟ میں تم سے کون سا نکاح کرنے والا؟ کیونکہ مجھے تم سے جو چاہیے تھا وہ میں حاصل کر لیا، اور اب تم میرے رحم و کرم پر ہو فضا۔ فضا کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی تھیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم عمیر؟ تم ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ فضا نے اس کا گریبان پکڑا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے فضا کو دھکا دیا، وہ بیڈ پر جا گری، پھر حقارت سے کہنے لگا، اپنی اوقات مت بھولو، یہ مت بھولو کہ تم گھر سے بھاگ کر آئی ہو۔ میں نے تمہیں انوائٹ نہیں کیا تھا، تم خود میرے عشق میں پاگل ہو کر میرے پاس آئی تھی۔ اب تنویر اور ولی بھی آنے والے ہیں، انہیں بھی تمہیں خوش کرنا ہوگا۔ یہ سن کر جیسے وہ موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ میں مر جاؤں گی لیکن ایسا نہیں کروں گی۔ میں نے تم سے عشق ضرور کیا تھا، لیکن کوئی گناہ نہیں۔ اگر تم مجھ سے یہ سب کرو گے تو میں موت کو گلے لگا لوں گی، لیکن یہ ہرگز نہیں کروں گی۔ اس نے عمیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ عمیر نے نفرت سے اسے دیکھا، پھر کہنے لگا، یہ وقت بتائے گا کہ تم میری بات مانتی ہو یا نہیں۔ خبردار
جو اس کمرے سے باہر قدم بھی رکھا۔ اس نے فضا کو کمرے میں بند کر دیا۔ پیچھے وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ شاید گھر سے بھاگنے والی لڑکیوں کا یہی انجام ہوتا ہے جو فضا کا ہوا تھا، اور یہ انجام بہت خطرناک تھا، اس کی سوچ سے بھی زیادہ بھیانک۔ وہ رو رو کر پاگل ہو رہی تھی، لیکن عمیر بے رحم بند کر فلیٹ کو تالا لگائے باہر چلا گیا تھا۔ نشا بے تحاشا خوش ہو گئی تھی جب دوسرے دن بالاج اسے اپنے ساتھ امی بابا کے پاس لے کر جا رہا تھا۔ جب وہ کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی تو بالاج نے اسے آتے ہی تیار ہونے کا کہہ دیا تھا۔ خوبصورت سا سوٹ پہنے وہ تیار ہو گئی۔ بالاج اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ لڑکی تو اس کے دل پر قبضہ کرتی جا رہی ہے۔ وہ جو ہر وقت ہاسپٹل میں مصروف رہتا تھا، شادی کے 3 دن بعد ہی دوبارہ ہاسپٹل جوائن کر لیا تھا، لیکن اب وہ جلدی آنے لگا تھا۔ پہلے کی طرح کئی دن تک گھر سے باہر نہیں رہتا تھا۔ راحیلہ بیگم اور حسن صاحب بھی خوش ہو گئے تھے کہ اس کی روٹین چینج ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لڑکی ان کی امیدوں پر پورا اتر رہی ہے۔ ابھی بھی وہ جلدی گھر آیا تو نشا سے کہنے لگا، چلو تمہیں تمہارے پیرنٹس سے ملوا لاتا ہوں۔ یہ سن کر اس کا چہرہ خوشی سے لال ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ امی بابا کے سامنے تھی۔ امی نے اسے سینے سے لگا لیا تو بابا بھی اس سے بہت کچھ پوچھنا چاہتے تھے۔ وہ پریشان تھے کہ نہ جانے ان کی چھوٹی بیٹی کے ساتھ وہ لوگ کیا سلوک کر رہے ہوں گے، لیکن شکر تھا کہ نہ صرف بالاج بلکہ راحیلہ بیگم اور حسن صاحب کا رویہ بھی اس کے ساتھ ٹھیک تھا۔ وہ چہرے سے ہی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ پھر اس نے اکیلے میں امی کو بتایا کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں۔ میں ذہنی طور پر پریشان تھی، لیکن اب میں ٹھیک ہوں۔ یہ سن کر نشا کی ماں خوش ہو گئی، لیکن اس کے چہرے پر افسردگی چھا گئی۔ نہ جانے فضا کس حال میں ہوگی، پتہ نہیں میری بچی صحیح سلامت ہوگی بھی کہ نہیں۔ میں اس کے لیے بہت پریشان ہوں۔ کل رات مجھے خواب میں نظر آئی تھی، بہت رو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کر لی ہے۔ نشا یہ سن کر بہت پریشان ہو گئی۔ آپ پریشان مت ہوں امی، اسے خود غلطی کا احساس ہونا چاہیے۔ اگر اس کے ساتھ کچھ بھی برا ہوا تو اس کی ذمہ دار وہ خود ہوگی، آپ لوگ نہیں۔ اس نے یہ کہہ کر ماں کو مطمئن کر دیا۔ ایک اچھا دن گزار کر وہ واپس بالاج کے ساتھ واپس آ گئی۔ اس رات وہ جاگ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بالاج کے لیے محبت تھی۔ وہ حیران تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ ابھی وہ شادی نہیں کرے گی، اب بھی اپنی تعلیم پر توجہ دے گی، لیکن جب شادی ہوئی تو اس شخص کے علاوہ اس کے ذہن میں کوئی بات ہی نہیں رہی تھی۔ وہ ہر وقت اس کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ ابھی بھی اس کی نگاہیں وہ محسوس کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ رشتہ جو وہ اپنی بیوی کے ساتھ قائم کرنا چاہتا تھا، وہ اس پر کسی بوجھ کی طرح نہیں بلکہ خوبصورت تعلق کی طرح بنانا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے نشا کو تھوڑا وقت دیا تھا۔ ان کی شادی کو 1 مہینہ ہو گیا تھا، اور اس دوران وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے تھے، جسمانی طور پر نہیں بلکہ دلی طور پر۔ اب نشا اس سے کافی زیادہ اٹیچ ہو گئی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو ایسے؟ بالاج نے اسے خود سے قریب کیا تو وہ شرما گئی۔ آپ بہت اچھے ہیں۔ یہ سن کر بالاج مسکرایا تھا۔ اچھا، یہ تو میں جانتا ہوں کہ میں بہت اچھا ہوں، لیکن اپنی مسز کے منہ سے سننا مجھے بہت اچھا لگا۔ اس کا مطلب ہے شادی کرنے کا فیصلہ برا نہیں تھا میرا؟ اس کی مسکراہٹ پر نشا حیران رہ گئی۔ کیا مطلب؟ آپ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے؟ تو بالاج نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں شادی جیسی ذمہ داری سے دور بھاگتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اگر کوئی چالاک تیز ترار لڑکی مجھے مل گئی جو ہر وقت مجھ سے لڑے گی، مجھے تانے دے گی، وقت پر گھر نہ آنے کے میرا جینا حرام کر دے گی، تو زندگی عذاب ہو جائے گی۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ تو بہت خوبصورت رشتہ ہے، اور اگر ایسی کوئی حسین پری مل گئی جو بہت نازک، بہت نرم مزاج ہوگی، جسے دیکھتے ہی پیار آ جائے گا، تو زندگی کتنی حسین ہو جائے گی۔ نشا کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا تھا۔ بالاج نے بڑی خوبصورتی سے اپنے پیار کا اظہار کیا تھا، اور یہ بات اسے اچھی لگی تھی۔ اس نے نشا کے ہاتھ تھامے، پھر اس کی پیشانی چوم لی۔ پہلی بار وہ اس کے اتنے قریب آیا تھا۔ نشا کا دل دھڑک رہا تھا، لیکن اس نے اپنے دونوں ہاتھ بالاج کے کندھوں پر رکھ دیے، گویا اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا تھا۔ آج ان کا رشتہ پایا تکمیل کو پہنچا تھا، جو بہت ہی خوبصورت رشتہ تھا۔ نشا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ بالاج اس پر محبت نچھاور کر رہا تھا۔ کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں فضا جیسی، جو اپنے خود پاؤں پر کلہاڑی مارتی ہیں۔ اس کے ماں باپ تو اس کے لیے جنت جیسی زندگی سوچ رہے تھے، لیکن اس نے اپنی زندگی
جہنم جیسی خرید لی تھی۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا، اس کی زندگی جہنم سے کم نہیں تھی۔ نہ صرف عمیر بلکہ اس کے دوستوں نے بھی اس کی ذات سے فائدہ اٹھایا تھا۔ جب اس کی حالت خراب ہو گئی تب وہ اسے ایک دارالعلوم کے سامنے پھینک کر چلے گئے۔ اس دارالعلوم کی انچارج بہت نیک اور مہربان تھیں۔ اس نے اس لڑکی کی بری حالت دیکھی تو اس کا علاج کروانے لگیں۔ 15 دن گزر گئے تھے، تب اس کی حالت بہتر ہوئی۔ وہ لوگ کون تھے اور تمہیں کیوں پھینک گئے؟ کیا تم اپنے ماں باپ کے بارے میں جانتی ہو؟ یاد ہے کچھ ان کے بارے میں؟ انچارج کے کہنے پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں میڈم، خدا کے لیے مجھے میرے ماں باپ کے پاس پہنچا دیں۔ میں ان کے قدموں میں گر کر معافی مانگوں گی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ بس کسی طرح آپ ایک بار میرے ماں باپ سے ملوا دیں۔ وہ رو رو کر التجا کر رہی تھی۔ آخرکار انچارج کو رحم آیا۔ اس نے ایڈریس پوچھ کر انہوں نے فضا کے بابا کا نمبر ملایا۔ پھر وہ لوگ خود فضا کو لے کر ان کے گھر چلے آئے۔ وہ بھی کیا کرتے، ماں باپ تھے، مجبور ہو گئے۔ لیکن ان دونوں کے انداز میں نفرت تھی۔ فضا ان کے قدموں میں گر کر معافی مانگ رہی تھی۔ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کیا، مجھے اس کی سزا مل گئی ہے۔ میں جسے عشق کا نام دیتی رہی، وہ اسے حوث سمجھ کر قبول کرتا رہا۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا امی، میں شاید معافی کے بھی لائق نہیں۔ آپ دونوں مجھے اپنے ہاتھ سے مار دیں۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ ماں باپ بھی کیا کرتے، مجبور ہو گئے تھے۔ آخرکار انہوں نے فضا کو گھر میں جگہ دے دی۔ اب وہ یہاں اپنے ہی گھر میں کسی مجرم کی طرح رہ رہی تھی۔ اس نے خود اپنی زندگی جہنم بنائی تھی، لیکن ماں باپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے تھے۔ راحیلہ بیگم کی خواہش جل نشا نے پوری کر دی تھی۔ یہ سب خدا کی طرف سے ہوا تھا، لیکن شادی کے 2.5 مہینے بعد ہی اسے خوشخبری ملی کہ وہ پریگننٹ ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش لگ رہی تھی، جبکہ بالاج حیران تھا۔ وہ کہنے لگا، مجھے لگتا ہے میں نے کچھ غلط کر دیا، شاید تمہیں اتنی جلدی بچہ نہیں چاہیے تھا، کیونکہ تم خود ابھی اتنی کم عمر ہو۔ تم کہتی تھی کہ تمہیں پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ 5 سال بعد ہم بچے کا پلان کرنا چاہیے تھا، وہ بڑے آرام سے کہہ رہا تھا۔ یہ سن کر نشا نے اسے گھور کر دیکھا۔ ہرگز نہیں، امی کو بہت جلدی تھی۔ آپ نہیں جانتے، انہوں نے شادی کے دوسرے دن ہی مجھ سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ اس گھر میں انہیں بچہ چاہیے، اور آپ ایسا کہہ کر مجھے اس گھر سے نکلوانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر بالاج نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کسی کی ہمت نہیں کہ تمہیں یہاں سے نکال سکے، پھر وہ چاہے امی ہو یا بابا، کیونکہ تم یہاں رہتی ہو میرے دل میں۔ اس نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا تھا۔ یہ سن کر نشا شرما گئی۔ ویسے ایک بات سوچ رہا ہوں کہ ہمارے بچے کی آنکھیں بالکل تمہارے جیسی ہونی چاہیے، گہری سبز، کیونکہ مجھے تمہاری آنکھیں بہت پسند ہیں۔ اپنی تعریف پر نشا پلکیں جھکا گئی۔ ایک تو تم شرماتی بہت غضب ڈھاتی ہو۔ بالاج نے اسے باہوں میں قید کیا۔ ارے بہو کہاں ہو؟ اچانک ہی راحیلہ بیگم کی آواز آئی تو وہ سٹپٹا کر پیچھے ہو گئی۔ یہ دیکھ کر بالاج ہنسا تھا، لیکن راحیلہ بیگم نشا سے کہنے لگی، یہ نظر بد کا تعویذ ہے، تم نے ہر وقت اپنے بازو پر باندھ کے رکھنا ہے۔ مجھے بہت فکر ہے کہیں میرے بچوں کی خوشیوں کو نظر نہ لگ جائے۔ انہوں نے جس قدر محبت اور چاہت سے کہا، نشا کو یقین نہیں آیا۔ بلا شبہ وہ بہت خوش نصیب ٹھہری تھی۔ جتنے خدشے، جتنی فکر اسے اپنے دل میں تھی، وہ سب دور ہو گئی تھی۔ نہ صرف اسے بالاج کی محبت نصیب ہوئی، بلکہ اپنے ساس سسر کی بھی لاڈلی تھی۔ دوسری طرف فضا، جس نے گھر سے بھاگ کر خود اپنی زندگی جہنم بنائی تھی، وہ ماں باپ کے گھر پر بھی ایسے رہ رہی تھی جیسے کوئی مجرم ہو۔ جب بھی کوئی مہمان آتا یا کوئی رشتہ دار، وہ کسی کمرے میں جا کر چھپ جاتی تھی اور کمرے سے باہر نہ نکلتی۔ یہ جان کر فضا اپنی عزت کھو چکی ہے۔ ماں باپ دونوں ہی پریشان رہتے کہ نہ جانے اس کا مستقبل کیا ہوگا، لیکن نشا کی طرف سے وہ دونوں مطمئن تھے۔ وہ پریگننٹ تھی اور جلد ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ نشا بھی یہ جانتی تھی کہ فضا واپس آ گئی ہے، لیکن وہ کیا کرتی؟ وہ اس کی بہن تھی۔ اس نے غلط قدم اٹھا کر اپنی زندگی برباد کر لی تھی۔ اب کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔